ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ایسا پیشوا رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں، وطن سے ہو ہمدردی یہی اسلام کہتا ہے، وطن سے ہو ہمدردی یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اللہ کے مقدس کلام سے اس محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے۔ قاری صاحب نے اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کی روشنی، اپنی نیکیوں میں اضافہ کیا۔ وہیں پر ہم تمامی حضرات نے اللہ کے مقدس کلام کو سنا، جتنا ثواب پڑھنے کا ان کو ملا ہے، اللہ کے مقدس کلام کو سننے کا ہم کو بھی ملا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں قرآن پڑھنے کی اور پڑھانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے، سلطان الہند کانفرنس میں اراکین کمیٹی نے جن جن حضرات کو مدعو کیا تھا، بے ہی تعالیٰ وہ آپ کی مقدس زمین پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے، صدر جلسہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت ترجمانی مسلکی اعلیٰ حضرت آبروئے اہل سنت مجاہد اسلام مبلغ سنیت آبروئے اہل سنت حضرت علامہ بابا ظفر الحسن تاجی آستانہ عالیہ سمدیہ بی پی پور شریف ضلع امیٹھی کی آمد آپ کی مقدس زمین پر ہو چکی ہے۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے وہ عظیم خطیب جو آپ کی مقدس زمین پر کافی دیر سے تشریف فرما ہے، جن میں خطیب اہل سنت ترجمانی مسلکی اعلیٰ حضرت آبروئے اہل سنت مجاہد اسلام حضرت علامہ روح الامین جبل پوری کی آمد آپ کی مقدس زمین پر ہو چکی ہے۔ انہی کے ساتھ ساتھ خطیب ذیشان فصیح اللسان خطیب اعظم ہندوستان غلام سمدانی عاشق محبوب سبحانی حضرت علامہ شفیق اللہ چترویدی نیپالی، ان کی بھی آمد آپ کی مقدس زمین پر ہو چکی ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد منبر نور پر پدھارنے والے ہیں۔ کافی دیر سے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے نبی کے مہمانوں کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ علماء اہل سنت منبر نور پر پوری کتاب کی طرح تشریف فرما ہے۔ آپ مطالعہ کرنے کی کوشش کیجئے، اپنی آنکھوں کی روشنی اپنی نیکیوں میں اضافہ کیجئے۔ یہ سب نبی کے مہمان ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، ان کے قدموں کی دھول اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر کے میں نبی کی نام پڑھ کر اپنی نظامت کا سفر شروع کرتا ہوں۔ اگر بات سچی اور اچھے شعر ہوں تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا۔ کسی دیوانے رسول نے کہا تھا کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، پورا مجمع محبت سے کہہ لے یا رسول اللہ کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے حسان رضا، بلکہ ہم سنیوں کا تو عقیدہ ہے، ہم سنیوں کی محفل میں مدینہ شریف سے ہمارے آقا تشریف لے کر کے آتے ہیں، بغداد سے غوث پاک آتے ہیں، اجمیر سے غریب نواز آتے ہیں، بریلی سے اعلیٰ حضرت آتے ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم سنیوں کی محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ کہیں گے حسان رضا، جب ہم سنیوں کی محفل میں نبی تشریف لاتے ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کے نبی ہم سنیوں کی محفل میں آتے ہیں؟ تو بات آپ دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ ہندوستان کی مقدس زمین کا ایک شہر جس کو اجمیر کہا جاتا ہے، اجمیر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا ایک عظیم بادشاہ جس کو غریب نواز کہا جاتا ہے، وہ غریب نواز کے چہیتے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، جن کا مزار دہلی کی مقدس زمین پر ہے۔ غور سے سنیے گا، ذہن ادھر ادھر پہنچ گیا تو بات سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ کے اپنے چہیتے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے غریب نواز فرماتے ہیں قطب الدین نبی کی نام پڑھو۔ قطب الدین ممبر نور پر بیٹھ جاتے ہیں، معلوم ہے غریب نواز زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نبی کی نام کا پہلا شعر پڑھتے ہیں، غریب نواز زمین پر سامنے بیٹھے تھے، جیسے ہی دوسرا شعر پڑھا
गरीब नवाज जमीन पर बैठे थे, अचानक खड़े हो गए। जब तक खड़े रहे, जब तक के हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नबी की नात पढ़ते रहे। जब नात मुकम्मल हो गई, जब कलाम पूरा हो गया, तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हाथ जोड़कर गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करते हैं, सरकार नात पढ़ रहा था, आप जमीन पर मेरी निगाहों के सामने बैठे थे, अचानक खड़े क्यों हो गए? तो मेरे गरीब नवाज फरमाते कुतुबुद्दीन, जैसे ही तुमने नबी की नात का पहला शेर पढ़ा, जैसे ही तुमने नबी की नात का पहला शेर पढ़ा था कि मेरी आंखों ने क्या देखा कि मदीने शरीफ से मेरे नाना तशरीफ लेकर के आ गए थे। मैं उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया था, मैं उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया, तो मालूम ये हुआ कि हम सुन्नियों की महफिल में मदीने शरीफ से हमारे आका तशरीफ लेकर के आते हैं। तो मैं शेर पढ़ता हूँ कि दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, कि दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी लगाओ, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। आइए हजरात, वक्त काफी हो चुका है, मैं तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ, जो लोग बाहर खड़े हैं, अदब के साथ मेरी गुजारिश है, कुर्सियाँ आपका इंतजार कर रही हैं, आप कुर्सियों पर तशरीफ रखें और सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल तरीके से शिरकत करें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। आइए हजरात, बिला ताखीर आपकी समातों के हवाले एक अजीम मद्दाह नबी को आपकी खूबसूरत समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मद्दाह रसूल वाक़े तैयबा के फूल टूटिए चमनिस्तानी रज़ा हजरत कारी मेराज रज़ा कादरी से गुजारिश करता हूँ, वो माइक पर आए, अपने अशार से हम तमाम सामीन के क़ल्ब व जिगर को जिंदा फरमाएं। आइए उनका इस्तक़बाल वेलकम इन 4 मिसरों के साथ कि नबी के नाम पर जिसने भी जान दे दी है, खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है। नबी के नाम पे जिसने भी जान दे दी है, ना रोक पाएगा रिज़वा की उसको जन्नत से। अली के लाल ने जिसको जुबान दे दी है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जब जिक्रे सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। इलाज हो न सका जिसका सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है। एक मिसरा एक मिसरा एक मिसरा मिसरा एक मिसरा एक मिसरा में जाकर पढ़ूंगा, एक मिसरा में जाकर पढ़ूंगा, एक मिसरा में जाकर पढ़ूंगा। दिल की हसरत है इतनी मिटा दो। मतलब हाजिर करता हूँ, एक मिसरा में जाकर पढ़ूंगा। एक आशिक़ रसूल की तमन्ना है, क्या कह रहा है मुलाज़ा फरमाएं। एक मिसरा में जाकर पढ़ूंगा, एक मिसरा में जाकर पढ़ूंगा। दिल
حسرت ہے اتنی مٹا دو ایک مصرع ایک مصرع میں جا کر پڑھوں گا اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے سرکار مرنے سے پہلے میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو میرے سرکار مرنے سے میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو اور اس کلام کا آخری شعر اور بہت پیارا شعر عرض کرتا ہوں سماعت فرما لیں مسکرا کر امیہ یہ بولے عبدو سے کہتے ہیں سبحان اللہ مسکرا کر امیہ یہ بولے مسکرا کر امیہ سے بولے چاہے جتنے ستم کرنے ظالم مسکرا کر مسکرا کر امیہ سے بولے چاہے جتنے ستم کرنے ظالم مسکرا کر امیہ سے بولے چاہے جتنے ستم کرنے ظالم مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا چاہے سولی پہ مجھ کو چڑھا دو ارے مرتے دم تک میں کلمہ نعرہ رسالت سلطان الہند کون بھائی سلطان الہند کون بھائی زندہ ہوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت مسکرا کر مسکرا کر امیہ سے بولے چاہے جتنے ستم کر لے ظالم ارے مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا چاہے سولی پہ مجھ کو چڑھا دو مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا چاہے سولی پہ مجھ کو چڑھا دو اپنے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علماء کرام کے حوالے سے نعت پاک کی خود اشار شعر اور عرض کرتا ہوں سماعت فرمائے اللہ حضرات خود سے کہتے سبحان اللہ یا رب یہ میرے دل کی تمنا تمام جس چیز کی دل کی تمنا ہے انشاءاللہ وہ خاموش نہ ہو جائے ہے کہ نہیں محمد سے کہتے سبحان اللہ یا رب یہ میرے دل کی تمنا تمام ہو یا رب یہ میرے دل کی تمنا تمام ہو مولا یا رب یہ میرے دل کی تمنا تمام ہو یا رب یہ میرے دل کی تمنا تمام ہو یا
گزرے مدینے میں شام ہو مکے میں سفر گزرے مدینے میں شام ہو مکے میں سفر گزرے مدینے میں شام ہو یا رب یہ میرے دل کی تمنا تمام ہو اور میں کرام کے حوالے سے اس کلام کا بہت پیارا شعر عرض کرتا ہوں سماعت معلوم کہ جب قبر میں حضور کی آمد ہو یا خدا محبتوں سے کہتے سبحان اللہ جب قبر میں حضور کی آمد ہو یا خدا جب قبر میں حضور کی آمد ہو یا خدا جب قبر میں جب قبر میں حضور کی آمد ہو یا خدا آمد ہو یا خدا آمد ہو یا خدا تو اس وقت میرے لب پہ درود و سلام ہو اس وقت میرے لب پہ درود و سلام ہو اس وقت میرے لب پہ درود و سلام ہو یا رب یہ میرے دل کی تمنا تمام ہو اور ایک شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے محمد حسین پورا مجمع کہتے سبحان اللہ اس وقت میرے لب پہ درود و سلام ہو جب گلی محشر سے زبان سوکھ رہی ہو نقی بھائی نسمت کے حوالے سے یہ شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت فرما لیں کہ جب گرمی محشر سے زبان سوکھ رہی ہو زبان سوکھ رہی ہو جب گرمی اس وقت میرے ہاتھوں میں کوثر کا جام ہو اس وقت میرے ہاتھوں میں کوثر کا جام ہو اس وقت میرے ہاتھوں میں کوثر کا جام ہو یا رب یہ میرے دل کی تمنا تمام ہو اور ایک شعر پڑھتا ہوں جو حضرات کی خواہش مدینہ جانے کی محبتوں سے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ میں بھی مدینے جاؤں یہ ارمان ہے میرا 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 اللہ کا کوئی غیب سے اب انتظام ہو اللہ کا کوئی غیب سے اب انتظام ہو اللہ کا کوئی غیب سے اب انتظام ہو یا رب یہ میرے دل کی تمنا تمام ہو السلام علیکم ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں